اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعہدہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے اس درس میں ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اس آیت میں چند الفاظ ہیں جن کے معنی کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا معنی ہے الحمد، لفظ الحمد، اس کا معنی ہے ثناء کامل۔ الف لام کلمہ استغراق کا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ساری کی ساری حمد۔ جو چیز بھی حمد شمار ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ الحمد یعنی تمام کی تمام تعریف ہے۔ اس آیت کے اندر دوسرا لفظ ہے رب بالعالمین، یعنی رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تدریجاً ارتقائی مراحل تک لے جانے والا۔ رب اس مالک کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تدبیر موجود ہوتی ہے۔ المالک الذی بیدہ تدبیر الامور، یعنی جس کے ہاتھ کے اندر ہر چیز کی تعبیر موجود ہو اس کو مالک کہتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے پروردگار کی مکمل اطاعت کرے اسے ربانی بولتے ہیں۔ اور قرآن میں حکم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو کونو ربانیین، تم سچے ربانی بن جاؤ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا ربانی هذه الامہ، میں اس امت کا ربانی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شکر النعمت اجتناب المحارم، اللہ تعالی کی نعمات کی شکر گزاری تب ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اس کے حرام چیزوں سے اجتناب کر لے۔ وَتَمَامُ الشُّكْرِ قول الرجل الحمدللہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ شکر کو مکمل انجام دے رہا ہے تو جب انسان الحمدللہ بولتا ہے تو گویا یہ تمام شکر کو بچا لا رہا ہے۔ پس خلاصہ اس آیت کا کہ ہر حمد و ثنا کی بازگشت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تمام کائنات کا مالک ہے اور ہر ارتقاء کا سرچشمہ ذات ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی رب کی حاکمیت ہے، پس اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔